میں زیادہ تر آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، چونکہ میڈیا ہمیشہ قوم کی آواز ہوتی ہے، تو ہمیں امید ہے آپ ہماری آواز بن کر مختلف فورمز میں اس پروگرامز کو چلائیں گے اور لوگوں کی آواز بن کر آپ بات کریں گے۔ تو مطالبات جو کیا ہے وہ کوئی ریٹن شکل میں بھی ہم نے لائے ہیں۔ آج مورخہ 11 اکتوبر بروز جمعہ کو دنور یوتھ اینڈ سول سوسائٹی و یوتھ اینڈ سول سوسائٹی حلقہ نمبر 3 کے زیر اہتمام ایک ہنگامی پریس کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے بعد متفقہ طور پر درج ذیل قرارداد منظور کی گئی ہے۔ تمام شرکاء نے حالیہ دنوں گلگت بلتستان میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے جو اموات ہوئی ہیں، جس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ، محکمہ ہیلتھ، لائف سٹاک اینڈ ویٹرنری، محکمہ وائلڈ لائف، محکمہ بلدیہ کے ذمہ داروں کے رویوں اور کارکردگی پر اظہار افسوس کیا جاتا ہے، اور پے در پے درجنوں کے قریب انسانی جانوں کے ضائع ہونے اور زخمی ہونے کے باوجود کوئی خاطر خواہ انتظامات یا علاج کے سلسلے میں اور نہ معاوضے کے حوالے سے کیے ہیں، جن کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے۔ اور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ خطے میں خاص کر صوبائی ہیڈ کوارٹر میں ایمرجنسی نافذ کر کے ان کا ادراک کیا جائے، اور جو افراد لقمہ اجل ہو گئے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے۔ صوبائی ہیڈ کوارٹر ہسپتال گلگت اور 30 بیڈ ہسپتال محمود آباد اور دنور A کلاس ڈسپنسری دنور میں ایمرجنسی سیل قائم کیا جائے، اور کتے کے کاٹنے پر استعمال ہونے والے اوریجنل انجیکشن کا مکمل کورس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ ابھی تک حلقہ 3 کے تحصیل ہیڈ کوارٹر دنور اور ارد گرد کے علاوہ علاقوں میں مارے جانے والے کتوں کو کھلی فضا میں پھینکا ہوا ہے، جن کو فوری طور پر دفنایا جائے تاکہ مزید بیماریوں سے بچا جا سکے۔ دنور شنگوٹ سے تعلق رکھنے والا شاہد علی، جو محکمہ ہیلتھ کا ملازم تھا، دوران انجام دہی ڈیوٹی آوارہ کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا ہے، جس کے لیے فوری طور پر تمام واجبات کے علاوہ مبلغ 50 لاکھ روپے معاوضہ ادا کیا جائے۔ تمام افراد جو کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں خواتین، مرد اور بچے شامل ہیں، کو فوری طور پر صوبائی حکومت مبلغ 50 لاکھ روپے بطور معاوضہ ادا کریں، اور تمام زخمیوں کو فوری علاج کا بندوبست کیا جائے۔ یہ جو باولے کتے جن کے کاٹنے سے شرح اموات ہو چکے ہیں، فوری طور پر ان کتوں کا بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ ہونا چاہیے اور اصل وجہ معلوم کیا جائے، تاکہ عوام الناس کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے آیا کوئی سازش تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا نہیں، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ان تمام NGOs جو انہی کاموں کے لیے بیرون دنیا سے فنڈنگ حاصل کرتے ہیں، وہ ادارے گلگت میں بھی کام کر رہے ہیں، GB میں ان کی کارکردگی ابھی تک صفر ہے، ان سے بھی بعض پرست ہونی چاہیے۔ تو اس کے علاوہ ثانوی طور پر 2-3 باتیں، یہ جو رات کو یا دن کو شوٹرز حضرات جو لگے ہیں یا محلے کے لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کتے جو ہیں مین چوک سے غائب ہو گئے ہیں، محلوں میں گئے ہیں، محلوں میں جا کر چھپے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ خدشات یہ ہیں کہ اور مزید اس پہ اضافہ ہو سکتا ہے، تو حکومت اس کے لیے کوئی جو ہے نا اقدامات کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ہاؤس سب ڈویژن دنیور آپ کا شکریہ، اور تمام صحافی برادری میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج اس اہم پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے آپ یہاں موجود ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے چند اہم ایشوز بالخصوص جو باولے کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے پے در پے روزانہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور ڈائپروں اور بیساکھیوں والی سرکار، گرچہ اس پریس کانفرنس میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ مہذب قوم، یہ وہ مہذب حکومت، یہ وہ مہذب ریاستیں نہیں ہیں جو پریس کانفرنس سے ان کو شرم آئے۔ یہ بے حیا، بغیرت اور بے حس حکومتیں ہیں، ان کی کوئی حیا شرم ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس ذرا سی بھی شرم ہوتی، ذرا سی بھی حیا ہوتی، تو جس انداز میں یہ لوگ جوتے چمکا کے آ کے اقتدار میں بیٹھے ہیں، لوگوں کی رائے لے کے لوگوں کے ووٹ پہ اقتدار پہ آتے۔ ان کا اقتدار میں آنے کا راستہ ہی عوامی نہیں ہے،
یہ آئے ہی اقتدار میں کسی کے لیے ہیں، ان کو لایا گیا ہے، یہ عوام کے لیے آئے ہوئی حکومت نہیں ہے جس کو آپ لوگ حکومت سمجھ بیٹھے. یہ حکومت نہیں ہے، یہ ایک ڈگڈگی کا بندروں والا ٹولہ ہے جو ڈگڈگی پہ بس ناچتے رہتا ہے. یہ کیا عوام کے مسائل حل کرے گا؟ میں حلقہ 3 یوتھ اینڈ سول سوسائٹی کے تمام معزز ممبران سے گزارش کروں گا کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ ڈائپروں اور بیساکھیوں والی ڈگڈگی سرکار تمہارے مسائل حل کرے گی. ہمیں عوامی عدالت سے جانی ہوگی، ہمیں عوام کو مجتمع اور متحد کر کے عوامی اقدامات کے ذریعے اپنے مسائل آپ حل کرنے ہوں گے، کیونکہ ہم نے یہ تجربہ کوئی آج سے نہیں کیا ہے، ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں. عوام آٹے کے لیے بھی روڈوں پر، عوام دوائی کے لیے بھی روڈوں پر، عوام تعلیم کے لیے بھی روڈوں پر، عوام انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی روڈوں پر. ارے بھائی، جب میں اپنے بچوں کی تعلیم بھی خرید کے لے رہا ہوں، میں اپنے مریض کی دوائی بھی خرید کے اپنا علاج کرا رہا ہوں، میں اپنے لیے چوکیدار کا انتظام بھی پیسے دے کے پرائیویٹ چندہ دے کے کرا رہا ہوں، تو یہ ریاست کس بیماری کی دوا ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف حق پرستی اور مزاحمت کرنے والوں کو غدار اور راہ کا ایجنٹ کلیئر کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ تم سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے، یہ عوام کوئی غدار نہیں ہے. اس عوام کو غدار بننے پر مجبور تمہاری یہ ریاست اور تمہاری یہ کٹ پتلی لولی لنگڑی ڈائپروں اور پمپروں والی سرکار کر رہی ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ یوتھ اینڈ سول سوسائٹی جو حلقہ 3 کی پچھلے کئی دنوں سے حسین اکبر شاہ صاحب کے ہم وقتاً فوقتاً بیانات دیکھ رہے ہیں، آج 21 سے زیادہ افراد بھاولے کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے مر گئے ہیں، اور یہ حکومت ٹس سے مس ہی نہیں ہے. ان کی نظر میں کوئی کتا مرا ہے یا انسان، ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. کیوں فرق نہیں پڑتا ہے؟ کیونکہ خود ان میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو اس وقت سرکار پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ واقعی انسان ہوتے تو کسی ایک انسان کی جان جانے پر، وہ بھی ایک بھاولے کتے کے کاٹنے پر، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو ڈوب مرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ کتے نہیں بلکہ یہ سرکار بھاولی ہو گئی ہے، اسی کو انجیکشن لگا کے فارغ کر دینا چاہیے. ہم ایک ہفتے کا ڈیڈ لائن دیتے ہیں حکومت کو کہ پورے جی بی کا تو ہم دعویٰ نہیں کریں گے یوتھ اینڈ سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے، کم از کم اگلے اس جمعے تک حلقہ 3 میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر کے فی الفور ان بھاولے کتوں کا انتظام نہ کیا گیا تو اس کے بعد ہم خود ہی انتظام کریں گے، نہ صرف ان بھاولے کتوں کا، ان بھاولے کتوں کا بھی کریں گے جن کی کوتاہی کی وجہ سے ہم یہ مصیبتیں سہ رہے ہیں. والسلام، شکریہ. محمد آباد یوتھ کے صدر کی حیثیت سے میرے بھائیوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ حق بجانب ہے. اگر میں نے اپنی سیکیورٹی بھی خود کرنی ہے، پانی کا مسئلہ بھی میں نے خود حل کرنا ہے، آٹے کا مسئلہ بھی میں نے اگر خود حل کرنا ہے، صحت کا مسئلہ، ایجوکیشن کا مسئلہ، ہر مسئلہ میں نے خود حل کرنا ہے، تو وہ تنخواہیں کس بات کی لیتے ہیں؟ گورنمنٹ کس بات کی ہے؟ آفیسز میں ہمارے پبلک آفس ہولڈرز کس بات کے لیے بیٹھے ہیں؟ اگر یہ کام ہم نے خود کرنے ہیں تو وہ آفیسز چھوڑ دے، اپنے پیکس اور پریویلیجز چھوڑ دے. یہ مطالبات میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مطالبات ساری بیان ریکارڈ ہو چکی ہیں. اگر ان مطالبات کو حل نہ کرنے کی صورت میں ہم آپس میں مل بیٹھ کے نیکسٹ لائحہ عمل کا احاطہ کریں گے، ہم تیاری کریں گے نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہوگا. اس طرح بس بہت ہو چکا، یہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا ہے. آٹے کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں ہمیں دھکیلا جاتا ہے، نیچے دھکیلا جاتا ہے. اب یہ کام رکنا چاہیے، ورنہ ہم ساتھ مل کے لائحہ عمل طے کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا کام ہوگا وہ روڈوں پہ ہی ہوگا، یہ مطالبات حل نہ ہونے کی صورت میں. شکریہ.